بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، تحریک تحفظ آئین سپانسرڈ پی ٹی آئی کے زیر اہتمام بالآخر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 2 روزہ آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوگی۔ اس کانفرنس کے انعقاد میں حکومت کی طرف سے رکاوٹیں ڈالنے کی کوششیں کی گئیں، جو بالکل ایک نامناسب اقدام تھا۔ یہ کانفرنس تو ہونی تھی اور پھر ہو کر رہی، اور اس کانفرنس کی میزبانی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی ممتاز سیاسی شخصیت حاجی نواز کھوکھر کے صاحبزادے سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے میزبانی کے فرائض انجام دیے۔ تو ناظرین کرام، یہ 2 روز تک جاری رہنے والی آل پارٹیز کانفرنس کے مقاصد، اعلامیہ اور کیا نتیجہ نکلا، اس پر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ قبل اس کا ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، یہ 2 روزہ کانفرنس، اس کی میزبانی کے فرائض مصطفیٰ نواز کھوکھر نے انجام دیے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر وفاقی دارالحکومت کی اسلام آباد کی ابھرتی ہوئی سیاسی شخصیت ہیں، جنہوں نے بہت مختصر عرصے میں سیاسی حلقوں میں اپنا ایک مقام پیدا کیا۔ مجھے یاد ہے کہ الحاج نواز کھوکھر کہا کرتے تھے، ان کا انداز سیاست ذرا مختلف تھا، پیپلز پارٹی کی طرف ان کا جھکاؤ تھا، مسلم لیگ نون میں بھی رہے ہیں، تو میرا ان کے ساتھ بڑی دوستی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میرا بیٹا مصطفیٰ نواز کھوکھر برطانیہ میں پڑھ کر آ گیا ہے، اب ہر بات پر وہ سوالات کرتا ہے، اور یہ سوالات کی اس کی جو عادت ہے میرے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے اس کا جواب دینا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ مصطفیٰ نواز کے والد کی سیاست تو مسلم لیگ نون کے ساتھ رہی۔ مجھے یاد ہے کہ جب جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے تھے نواز جی، تو میں ان کا پیغام لے کر نواز شریف کے پاس گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اسلام آباد میں ظفر علی شاہ یا دوسرے دوست ہیں، ان کو کہیں کہ ان کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے۔ تو وہ لوگ ان کو سیاسی لحاظ سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن جب پھر وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو سینیٹر بنوا دیا۔ لیکن وہ سینیٹر تو بن گئے، لیکن وہ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں چپتے رہے۔ وہ ایسے سوالات اٹھاتے کہ بالآخر پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف علی زرداری نے ان سے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، اور شاید مصطفیٰ نواز کھوکھر اس کے لیے پہلے ہی تیار بیٹھے تھے۔ اس نے بلا ہیلو اجت انہوں نے جا کر اپنا استعفیٰ جمع کرا دیا۔ اب وہ نہ تو پی ٹی آئی میں ہے اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کا وہ حصہ ہے، لیکن جب اسلام آباد میں پی ٹی آئی نے کانفرنس منعقد کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے اس کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب مسلم لیگ نون کا 90 کے ابتدا میں جب مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے نواز کھوکھر کو کہا گیا کہ وہ یہاں انتظام کریں، تو کوئی ہوٹل ان کے لیے جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر یہ نواز کھوکھر ہی تھے کہ جن کے گھر کے باہر مرکزی جنرل کونسل کے لیے ٹینٹ لگے اور بہت بڑا پھر اجتماع ہوا۔ آج اسی طرح پہلے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اپنی رہائش گاہ کے باہر ایک دن کا اجلاس کیا، پھر اگلے دن انہوں نے اپنے فارم ہاؤس میں سب کو لے گئے۔ تو اخراجات تک تو پرواہ نہیں کرتے، یہ خاندان سیاسی لحاظ سے
خرچ کرنے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا. پھر انہوں نے وہاں ایک زوردار اے پی سی منعقد کر دی، لیکن اس اے پی سی میں حکومتی اتحاد کا تو کوئی جماعت شامل نہیں ہوئی، JUI بھی شامل نہیں ہوئی، اس طرح اور بھی دیگر جماعتیں ہیں وہ شامل نہیں ہوئی. یہ ایکچولی ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اے پی سی تو صرف پی ٹی آئی کے ساتھ جو چل رہی ہیں جماعتیں ان کی تھی، اور عوام پاکستان پارٹی تھی، اور ایک دو اور جماعتیں تھیں. بہرحال یہ ان کا اجتماع تھا، شاید خان عباسی صاحب بھی آئے اور کچھ ہمارے جرنلسٹ دوست بھی، انہوں نے بھی دھواں دار تقاریر کی. اس اے پی سی کا سب سے فائدہ تو میرے دوست، میرے بھائی مصطفیٰ نواز کھوکھر کو ہوا کہ ان کا سیاسی قد کاٹ بڑھا. اس کانفرنس کا جو 10 نکاتی اعلامیہ پڑھا تو پھر انہوں نے میزبان کو اس بات کا اختیار دیا کہ وہ اعلامیہ پڑھ کر سنائے. لیکن اس اعلامیہ میں کہیں 5 اگست کے جلسے کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ ہی کوئی تحریک چلانے کا ذکر ہے. البتہ اس میں ہائیبرڈ نظام کی خاتمے کی بات کی گئی ہے، اور ہائیبرڈ نظام سے مراد ان کا یہ ہے کہ یہ ملا جلا نظام جو ہے، جو مطلب ہے جس کو کوئی گالی بنا دیا گیا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. چلیں، یہ ایک مطالبہ تھا ان کا، آئین کے مطابق چلنے کی بات ہوئی ہے. ہائیبرڈ نظام کے کہتے ہیں کہ مسلسل حملوں کے نتیجے میں پاکستان کا آئین اس وقت بنیادی حقوق سے محروم ہو رہا ہے، اور آئین میں جو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں اس سے ریاست جو ہے وہ محروم ہو رہی ہے. بہرحال ہائیبرڈ نظام کے علاوہ اس میں ایک اور بات کہی گئی ہے کہ انسانی حقوق جو ہیں 8 سے 11 تک جو ہیں وہ تقریباً معطل ہو کر رہ گئے ہیں. اس نظام میں ایک خاص، اس اعلامیہ میں ایک خاص بات یہ ہے، یہ کہا گیا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ اس بات پر اتفاق رائے کرتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی قوتوں کے درمیان ایک نیا میثاق جمہوریت ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. ماضی میں بھی ایک بار پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو میثاق جمہوریت ہوا، اسے بعد میں دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی اس کی توثیق کی. اور میرا یہ خیال یہ ہے، اگر تمام سیاسی جماعتیں مل جائیں اور ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو جائیں اور ایک مشترکہ ان کا مطالبہ ہو، تو یہ بڑی قابل تعریف بات ہے. جماعت اسلامی نے اس میں شرکت کی ہے اس اے پی سی میں، لیکن انہوں نے بھی اپنی دوسرے درجے کی قیادت لیاقت بلوچ صاحب جو نائب امیر ہیں ان کو بھجوایا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اے پی سی کا کوئی امپیکٹ کتنا پڑا ہے پورے ملک پر. فی الحال تو میرے خیال میں یہ ہے کہ اس میں مذمت کی گئی ہے ایک قسم کی ملک میں جو غیر جمہوری اقدامات ہیں، اور یہ بڑا غیر جمہوری اقدام تھا کہ اے پی سی کو انعقاد کی اجازت نہیں دی گئی. دیکھو انہوں نے کر تو لی، اور اس کا زیادہ شور شرابہ یہ بھی ہوتا ہے. بہرحال اس میں 2024 کے الیکشن کو مسترد کر دیا گیا ہے، آزاد اور خود مختار الیکشن کی بات کی ہے.